الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اور اس امت میں ہونے کے شرف کے ساتھ اللہ نے ایمان نصیب فرمایا. لہذا ایمان خود ایک بہت بڑی نعمت، اور وہ بھی اس شرف کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے ہوئے بہت بڑی نعمت ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون الاولون، ہم آئے سب سے اخیر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے اور قیامت میں حساب و کتاب کا معاملہ پہلے ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہمارے جو امت کے جنتی ہوں گے ان کو پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا. لہذا آئے ہم اخیر میں ہیں اور جنت میں ہم پہلے جائیں گے. اللہ کے ہاں انصاف ہے، اللہ کے ہاں کسی بھی معاملے میں ناانصافی نہیں ہے، اور یہاں تو خیر ہمیں اعتراض اور شک شبہ رہتا ہے، اور اس کے زائل کرنے کے لیے اللہ نے مکمل ازالے کا نظام یہاں نہیں رکھا ہے. قیامت میں بہت سارے سوالوں کے جواب، بہت سارے شکوک و شبہات اور بہت ساری باتوں کے فیصلے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. لہذا اس دن یہ اعتراض بھی نہیں رہے گا کسی کو کہ ایسا کیوں ہوا کہ یہ قوم یہ امت سب سے اخیر میں آئی، اور اس کے ساتھ یہ ترجیح کیوں دی جا رہی ہے اس کو، کیونکہ اس کے تمام وجوہات اور اسباب سامنے ہوں گے. اعتراض اور اشکال پیدا ہونے کی کوئی شکل باقی نہیں چھوڑی جائے گی. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ ہمیں اس امت میں ہونے کے جو تقاضے ہیں اور جو اس کے لیے جس لاج کی رعایت کرنی چاہیے، اللہ ہمیں وہ بھی توفیق اور وہ بھی غیرت نصیب فرمائے اور صحیح رہنمائی بھی نصیب فرمائے. بے شک اللہ کی طرف سے جب رہنمائی ملتی ہے تو دین کے تمام چھوٹے بڑے کاموں کی توفیق میسر ہوتی ہے، اور اس کے سلسلے میں شرح صدر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ نے احسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے جو چند صورتیں اتاری ہیں، اس میں سے سورۃ الانشراح بھی ہے، الم نشرح لک صدرک. لہذا یہ نبوت کے ساتھ اللہ کا جو اکرام ہے وہ اللہ امت کے ساتھ بھی کرتا ہے. لہذا اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی. لہذا شرح صدر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نیکی کا، خیر کا فوراً سمجھ میں آ جانا، اور اس پر اطمینان قلب کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا، یہ شرح صدر کی تفصیلات ہیں. لہذا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ جب کسی کو نیکی کا، جب کسی پر انعام و اکرام کرتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. لہذا ابھی اسی جنگ میں آپ سنیں گے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اور بددعا کیا دی؟ اس کو خطرناک بددعا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا. ایک کو بددعا آپ نے یہ دی کہ یا اللہ اس کو کفر پر اس کی موت دینا. یعنی یہ بددعا نہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے پیر ٹوٹ جائیں، بھوکھا مرے، مارا مارا پھرے. یہ بددعا دی کہ اللہ اس کو کفر پر اس کی موت آئے. اب اندازہ لگائیں کہ کفر پر موت آنے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی تکلیف تو مہینوں میں یا سال میں ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے لیے بددعا دی تھی تو یہی کہا تھا کہ اللہ لا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ ان کو ایمان کی توفیق نہ ہو، میسر نہ ہو یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، اور عذاب علیم، عذاب آنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے. تو وہی ہوا. اللہ نے فرمایا کہ استجیبت دعوتکم، آپ کی دعا قبول ہو گئی. لہذا ہوا کیا؟ عذاب آنے کے بعد فرعون کہتا ہے کہ میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں. لہذا بددعا کی خطرناک شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ایمان سے کوئی محروم ہو جائے،
کوئی عمل خیر سے محروم ہو جائے. لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا بھی دے, ہمیں شرح صدر حاصل ہو اور خیر کے لیے توفیق ہو. یہ شرح صدر کی تفصیلات ہیں. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی غزوہ احد پر, جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یا تو وہ 6 شوال کی تاریخ تھی اور ایک روایت 13 کی بھی ہے, یعنی ایک روایت 14 کی, 13 کی نہیں 14 کی, ایک روایت 14 کی ہے, ایک روایت 6 کی ہے. 6 کی اس اعتبار سے کہ جمعہ 6 کو یعنی جمعے کا دن جو تھا وہ 6 شوال تھا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ غزوہ احد فی النصف من شوال, نصف شوال یعنی 15 شوال کو پیش آیا. تو اس اعتبار سے وہ تاریخ 6 کی تھی یا 14 کی تھی, واللہ عالم بالصواب. اگر 6 کی تھی تو 7 کو غزوہ احد ہوئی ہے, یعنی جمعے کا دن اگر 6 کا تھا تو 7 تاریخ کو 7 شوال کو غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا, اور اگر 14 کو جمعہ تھا تو 15 کو یہ غزوے کا یعنی یہ جنگ پیش آئی. تو ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی, اور جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے بارے میں ان کو جوش دلایا اور ان کو ترغیب دی, اور اس ترغیب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, اور گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ باندھا حضرت ابوبکر عمر نے مل کے باندھا, آپ کو جو زرہیں پہنائی وہ سب آپ چکے, اس میں ایک آدمی ہاتھ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پورے جنگی لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدد دے رہے تھے اور آپ کو جو ہاتھ بٹا رہے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لہذا اس بیچ میں عصر کا وقت آ رہا تھا, اور عصر کے وقت تک صحابہ کرام دھیرے دھیرے اوالی مدینہ سے ادھر ادھر سے جو خبریں پہنچی تھی تو رفتہ رفتہ سب پہنچ گئے. جب یہ عصر کے وقت تک کافی ساتھی صحابہ جمع ہو گئے, عصر کے نماز کا وقت تھا, تو بعض حضرات نے باہر کھڑے ہو کر یہ تذکرہ ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے کفار قریش کا, اور ہم نے ان کو مجبور کیا ہے, لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دباؤ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہوں. لہٰذا ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لیں گے. تو عصر کی نماز کے وقت تک لوگ سب جمع ہو گئے تھے, اور جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے, اور گھر میں جا کے آپ نے لباس وہ جو جنگی لباس اور جنگی ہتھیار سب جو مرتب کرنے ہوتے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اس بیچ میں صحابہ کرام یہ مشورہ کر رہے ہیں اور ان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو کے باہر آئے تو باہر آنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ہمارے لیے یہ اچھا نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کرتے, ہم اپنی رائے کے بارے میں ہم نے نظر ثانی کی ہے, لہذا اب آپ جو حکم دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور آپ جو آپ کا جو یہ ارادہ ہو رہا تھا کہ مدینے میں رہ کے یعنی یہ جنگ لڑی جائے, لہذا ہم اس کے لیے تیار ہیں, آپ کی جو رائے ہو, یعنی ہم اپنی رائے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پہلی رائے پر ہم بھی آپ سے اتفاق کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينبغي لنبي اذا لبس سلامته, کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ جب وہ اپنے سر پہ خود چڑھا لے, یعنی لوہے کی جو جسے آج کل آپ ہیلمٹ تو نہیں کہہ سکتے, یعنی ہیلمٹ ہی کہہ لیں کہ جب وہ لگا لے, جنگی خود اس کو کہتے ہیں, جب وہ پہن لے اور جب اپنی زرہ پہن لے تو اب نبی بغیر جنگ کے اس کو اتارے گا نہیں, حتی یحکم اللہ بینہ وبین عدوہ, اب جنگ کے بعد ہی یہ اترے گا, اب تو میں مطلب یہ اتار نہیں سکتا. لہذا آپ صلی اللہ, اب دیکھنے کی بات یہاں یہ ہے, ہمیں تو ہر موقع پر بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں, ہمارے رہنما ہیں, نبی آخر الزماں ہیں, اور دین کا ہر علم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ ہی نے ہم کو سکھایا. تمام صحابہ کے معلم آپ تھے, اور جو آپ نے صحیح کہا وہ صحیح ہے, اور جو آپ نے غلط کہا وہ غلط ہے, اور آپ کی حیثیت شارع کی تھی,
یعنی آپ کے عمل اور قول کی حیثیت شریعت کی تھی، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان تھی. لیکن عملی میدان میں صورتحال ہمارے پورے معاشرے کی یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی جہاں جو واقعہ پیش آئے تو جو ہمارے جو معاشرے کے ممتاز طبقہ ہے، جو ہمارے معاشرے کا، جن کے ذریعے قیادت ہوتی ہے اور جن کے ذریعے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے علمی اور عملی اور رہنمائی اور سرپرستی کا، ان شخصیات کو ان حدیثوں کی اور اس کردار کی روشنی میں انہیں ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ہم ان کو گھر میں بٹھا دیں، حضرت آپ یہیں تشریف رکھیں، حضرت آپ بیٹھے ہم نپٹ لیں گے، حضرت آپ یہیں رہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے حضرت کو ایسا حضرت بنا دیا ہے کہ حضرت کو ٹرین کا ٹکٹ کیسے ملے گا وہ بھی نہیں معلوم. حضرت کو کون سی بس کہاں جاتی ہے اپنی ضرورت کے لیے، پوری انڈیا کے وہ جنرل نالج والے جو واہیات نالج ہے وہ تو واہیات نالج ہے، جس کو ہم نے آج کل نالج سمجھا ہوا ہے، وہ واہیات نالج ہے کہ فلاں ملک کا صدر کون ہے، تو فلاں کی بیٹی کون ہے، تو فلاں کا بیٹا کون ہے، تو فلاں سب سے پہلے ایوریسٹ پہ مرنے کون گیا تھا. اس کو ہم نے زبردستی معلومات بنا لی ہے، یہ تو واہیات باتیں. لیکن جو ہمارے آپ کی ضرورت کے تعلق سے جو میرے لیے مفید ہے اور جو دوسروں کو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، ایسے فائدے پہنچانے والی معلومات ہمیں ہونی چاہیے. لہٰذا ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ راستہ کہاں ہے، ہمیں کوئی گمراہ کر کے لے جا رہا ہے. حضرت باہر نکلیں تو حضرت تو اپنی بزرگوں کی علامت یہ بیان کرتے ہیں، ارے راستے واسطوں کا تو مجھے کوئی خبر نہیں، کوئی تجربہ نہیں اس معاملے میں، تو ہم تو گوشے میں رہنے والے ہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. یہ بزرگی کا معیار معاشرے سے ختم کرنا چاہیے. اصل میں ہم نے بھی بزرگی کا معیار یہی سمجھا ہے کہ حضرت جتنے بڑے حضرت ہوں ان کو نوٹ دو تو ان کو نوٹ بھی نہ سمجھ میں آئے کہ یہ 20 کا ہے کہ یہ 10 کا ہے کہ یہ 5 کا ہے، اور یہ نوٹ ہے کہ یہ کوئی چورن بند کرنے والا کاغذ ہے، یا یہ کہ یہ چورن بند کرنے والا کاغذ ہے کہ نوٹ ہے، دونوں میں تفریق نہ ہو. تو یہ بزرگی نہیں ہے. ہمیں اصل میں دوسری باتیں کرامات بتانے میں بہت مزہ آتا ہے. اسلام کرامات سے پہلے کردار کا نام ہے. اسلام معجزے سے پہلے قربانی کا نام ہے. اگر معجزے سے سارا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو کروانا ہوتا تو یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں کوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جتائیں جو ذات، جو شخصیت اللہ نے کی محبوب شخصیت ہے اور اللہ کی مرضی سے اللہ کی محبوب شخصیت ہے وہ، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کردار، اخلاق، اپنی تمام شان کی بلندی کی وجہ سے آپ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں. لہٰذا اس ذات کو ذرا بھی تکلیف پہنچے گی تو اللہ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. لہٰذا حدیث میں اللہ نے، قرآن حدیث سب جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دے تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے پر تو لعنتیں ہیں. لیکن اسی محبوب نبی کو اللہ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ کبھی وہ طائف میں کس طرح زخمی ہو رہا ہے، اور وہ نبی کبھی دیکھ رہا ہے کہ اسی جنگ احد میں کس شدید زخموں کا سے دوچار ہونا پڑا. لہذا ہم نے بنایا ہے یہ تصور، آپ کو بھی، ہمارے سامعین بھی غور سے سنیں کہ ہمارے نزدیک بھی بزرگ وہی ہے جو کبھی باہر نظر نہ آئے. بزرگ وہی ہے جن کو کچھ پتا نہ ہو، اور جو مولوی صاحب کو کچھ باہر کی باتیں معلوم ہوں، کچھ تفصیلات معلوم ہوں، ارے وہ مولانا صاحب بہت چالاک ہیں جی، مطلب معلوم ہے اگر ان کو ضرورت کی باتیں، اگر جو معاشرے میں بحیثیت ایک سمجھ بوجھ والے انسان کے اگر اس کو کچھ پتا ہے تو وہ مولانا صاحب بہت چالاک ہیں. بالکل چالاک ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا یہ خالی فضیلت کے لیے ہم سنتے ہیں کہ ان کی نگاہ کوے سے بھی زیادہ تیز تھی. یہ کوے کی نگاہ کی تیزی کو بہت بڑی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حالات کا جائزہ لیتے تھے اپنے ارد گرد کے. لہٰذا یہ تو مسلمان کی شان ہے. مسلمان یقظ ہونا چاہیے، مسلمان نشط ہونا چاہیے. یقظ کا مطلب بیدار، اپنی آنکھوں سے، اپنے دماغ سے، اپنی فکر سے، اور چوکس ہونا چاہیے. لہٰذا جب جہاں کہیں اس کو کوئی موقع پیش آئے تو ایک دم پھرتیلا ہو، نہ یہ کہ پڑا ہوا ہو، سست ہو، اور جناب بالکل ایسا حضرت کا حال ہے کہ حضرت کے ہاتھ کو جھٹک دیں ایک بار تو حضرت پتہ نہیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑے، وہ حضرت کیا لڑیں گے اور وہ حضرت قوم کی کیا خدمت کریں گے. علم کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ نازک اندام ہو جائیں. یہ تو نوابوں نے کیا ہے، جو ناکارہ قسم کے نواب جس نے ہماری تاریخ کو بگاڑ کے رکھ دیا. یہ نوابوں کو ہم فخریہ بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نوابوں کو مذمت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. انہوں نے تو کام خراب کیا ہمارا. نواب کہیں اچھی چیز ہے، نوابیت تو مہا واہیات چیز ہے.
کام یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں اور سیرت میں ہمیں سننے کو مل رہا ہے. اصل میں وجہ کیا ہے؟ ہم غزوہ احد سنتے ہیں بڑے مزے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ زخم آیا، پیشانی زخمی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دانت شہید ہوئے، یہ سن کے رونے بہت آتا ہے. لیکن وہاں یہ کردار سیکھنے نہیں آتا ہے کہ آخر وہ زخمی کیوں ہوئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پہ آئے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر ایک زرہ نہیں دو زرہ پہن کر آئے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ہمیں پہلے یہ سیکھنا چاہیے. اس بات کی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ ارے جلدی سے غزوہ احد کو ختم کرو اور جلدی سے غزوہ احد مکمل ہو تاکہ ہم جبل رومات پہ جا کے فوٹو لے لیں، تاکہ ہم میدان احد میں جا کے ویڈیو بنائیں، تاکہ ہم حضرت حمزہ کی قبر کے پاس جا کے ہم وہاں لائیو ویڈیو کال کریں کہ میں یہاں ہوں، دیکھو یہ حضرت حمزہ کی قبر ہے حضرت حمزہ کی، اور یہ میدان میدان احد ہے، یہ احد پہاڑ ہے، اور جناب وہاں ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو دکھائیں. گھر والے بھی خوش کہ ماشاءاللہ میں نے بھی احد پہاڑ دیکھ لیا، اور وہ بھی بہت خوش کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کیا ٹیکنالوجی کی برکت ہے میں نے آپ کو احد پہاڑ دکھا دیا. یہ برکت اگر ایسی ہوتی تو پھر نبی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو نبی سیکنڈ منٹوں میں بیت المقدس اور منٹوں میں آسمانوں پر جا سکتا ہے، جہاں پر آج آپ کی پوری دنیا بلکہ قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی آسمان کا سفر کر سکے. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے. لہذا ان آسمانوں سے 7 آسمان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا. لہذا کردار سیکھنے کا ہوتا ہے. ہمیں سامنے آنا چاہیے، ہمیں سارے کام خود آنے چاہیے، گاڑی خود چلانی چاہیے. حضرت مولانا صاحب کو گاڑی کی بہت سارے کام خود کرنے آنے چاہیے. حضرت مولانا صاحب کو جب قوم کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو سامنے پولیس کے اہلکار ہوں یا سیاست کے ذمہ دار ہوں یا معاشرے کا کوئی رہنما ہو، ان کے سامنے گفتگو کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. انہیں لوکل لینگویج یعنی جو زبان چل رہی ہے وہ زبان معلوم ہونی چاہیے. انہیں ان حالات کا اندازہ ہونا چاہیے اور ان حالات کے اندازے کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہنر ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے سب کا کام. یہ صرف مولانا کا کام نہیں ہے، یہ مولانا کا کام بھی ہے اور ہمارے معاشرے کے جتنے سنجیدہ لوگ ہیں سب کا کام ہے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے جو فضیلت کا جو معیار بنایا ہوا ہے کہ حضرت رومال چڑھا کے بس بند بیٹھے رہے اور چند حدیث کی کتابیں پڑھا لی، حضرت کو ہم نے شیخ الحدیث بنا دیا، بڑے بڑے مضامین لکھ دیے، قصہ ختم ہو گیا. اس انسان کے کردار کی بلندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اختیار کرنے میں ہے. اس کی سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد غیر نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت ختم ہو گئی. اب اس کے لیے جو ہمارے لیے جو مثال ہے کہ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑی شان اور رتبہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو حضرت ابو بکر کا ہے، وہ حضرت عمر کا ہے، وہ حضرت علی کا ہے، حضرت عثمان کا ہے، حضرت علی کا ہے، اور عشرہ مبشرہ اور کبار صحابہ کا ہے، سابقین اولین کا ہے. ان کا کردار کیا تھا؟ ان کا بھی کردار وہی تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. یہ ہم کہاں سے ہم نے اپنے طور پر طے کر لیا ہے کہ امام صاحب حجرے میں بند رہے ہیں، نماز پڑھایا حجرے میں بند. اتنے کاہل امام صاحب کہ امام صاحب کو کچھ عطا ہی پتہ نہیں، اور جب چالاکی میں آئے تو پھر سب کی ٹوپی غائب معاشرے سے. ایسے امام صاحب جب چالاک ہو جائے تو اللہ حفاظت فرمائے. لہٰذا یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں بھی اپنے ائمہ اپنے خاندانوں میں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں جناب آپ سامنے آئیے، آپ بھی سامنے رہیے، ہم بھی سامنے رہیں گے. کیوں؟ معاشرے میں ہر شخص کی اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، وہ آ کے اپنا کردار پیش کرے. لہٰذا آگے بھی اور باتیں آئیں گی، ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہم اس ذہن کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہرگز جو بندہ دین کا صحیح رخ بتاتا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے اور وہ اصل کام کر رہا ہے. یہ کوئی کام کا بہت بڑا معیار نہیں ہے کہ آپ کسی بند آفس میں بیٹھ کر بزدلوں کی طرح آپ کوئی رہنمائی کر رہے ہیں. رہنمائی تو سامنے ہوتی ہے، ساتھ میں ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے رہنمائیوں کے بڑے بڑے دفتر نہ تیار ہو جائیں. لہٰذا مکے کی 13 سالہ زندگی، لہٰذا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی 10 سال ہے اور مکے کی زندگی 13 سال ہے. پتہ کیا چلا؟ قربانیوں کا زمانہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، قربانیاں کی مدت لمبی ہوتی ہے اور قربانیاں زیادہ دینی پڑتی ہیں. لہٰذا 13 سال مکے کی زندگی ہے اور مدینے کی زندگی 10 سال ہے. اس میں بھی ہمارے لیے عبرت اور حکمت ہے، ورنہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
زرہ پہننے کے بعد نبی زرہ اتارتا نہیں ہے. آپ بات دیکھیں آپ، ما ينبغي لنبی اذا لبس لأمته، کہ جب نبی کوئی زرہ پہن لے تو اب اس کو اتار نہیں سکتا یہاں تک کہ دشمن کا ساتھ سامنا اور مقابلہ نہ ہو جائے، اور فیصلے کے بعد اترے گا. فتح ہوئی تو فتح کے بعد اترے گا، اور اگر اللہ کی طرف شکست منظور تھی تو شکست کے بعد، اس مقابلے کے بعد ہی اب یہ زرہ اترے گی. لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے کا کام کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے ان سب کی 3 بٹالین بنائی، یعنی 3 گروہ میں ان کو تقسیم کیا. ایک کتیبۃ المہاجرین، کیا کہتے ہیں کہ مہاجرین کا ایک دستہ، اور دوسرا دستہ اوس کا، اور تیسرا دستہ خزرج کا. مہاجرین کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اوس کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید ابن حزیر کو دیا، اور خزرج کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب ابن منذر کو دیا. یہ سب یہ 3 دستے بن گئے، اور 3 دستے بننے کے بعد جو ہمارے صحابہ کا جو لشکر کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور اس میں 100 زرہ پوش جو لوگ تھے وہ صرف 100 تھے. اور گھوڑے کے بارے میں روایتوں میں اختلاف ہے کہ غزوہ احد میں ایک بھی گھوڑا نہیں تھا، جیسے کہ غزوہ بدر میں 2 گھوڑے تھے، لیکن اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بھی گھوڑا نہیں تھا. بہرحال یہ 1000 کا لشکر جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے وہاں مسجد نبوی کے سامنے سے آگے اب اپنے اگلی مہم کے لیے آگے بڑھتا ہے. کفار قریش کا لشکر میدان احد میں آ کے ٹھہرا ہوا ہے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے عصر کی نماز پڑھ کے، اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شیخان پہ پہنچے. شیخان جو ہے یہ مدینے کے مسجد نبوی کے محلے سے تھوڑا آگے احد کے میدان کے قریب تھوڑا وہاں سے، مطلب لیکن میدان نظر نہیں آتا ہے وہاں سے. وہاں پہنچے آپ. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے پورے لشکر کا جائزہ لیا کہ کون کون لوگ ہیں اور کیا کیا صورتحال ہے، کیسے کیسی عمر کے لوگ ہیں. تو اس میں کم عمر انڈر 14، 14 سال سے نیچے کے بچے بھی تھے، نوجوان 14 سال کے عمر کے لڑکے کہہ لیں آپ، تو وہ بھی تھے. ان میں سے آپ نے ان سب کو دیکھ کر سب کو آپ نے واپس کیا. ان کی برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں چیک ہوتا تھا، بس ایسے ہی زبانی جو وہاں نظام تھا. تو 14 سال سے کم کے جو لوگ تھے اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، اسامہ ابن زید، اسید ابن زہیر، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، اور یہ بہت سارے نام لکھے ہیں، حضرت ابو سعید خدری، زید ابن حارثہ انصاری، یہ انصاری تھے، اور سعد ابن اس طرح کے بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جائیں. لیکن 2 نوجوان بچے 14 سال سے چھوٹے تھے، ان کو آپ نے اجازت دی. ایک نوجوان ساتھی تھے رافع ابن خدیج. آپ نے اس کو اس لیے اجازت دی کہ یہ نوجوان بچہ کہہ لیں آپ یا لڑکے کہہ لیں، اس وقت ان کی عمر ایسی تھی، ان کے تیر اندازی بہت مشہور تھی، اور یہ تیر چلانے میں بڑی مہارت تھی ان کو، اور مشہور تھے یہ کہ یہ تیر بہت اچھا چلاتا ہے، اور بہت تیر کا نشانہ ان کا بہت اچھا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت کام کا بچہ ہے، لہذا اس کو شامل کیا جائے. تو حضرت سمرہ ابن جندب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا. بولا نہیں بھائی تم کیوں جاؤ گے، تم تو. بولا نہیں، میں رافع ابن خدیج سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں اس کو پٹک دیتا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کشتی کر کے دکھاؤ. تو وہاں باضابطہ کشتی ہوئی دونوں کی، اور کشتی میں حضرت سمرہ نے حضرت رافع ابن خدیج کو پٹک دیا. تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ بھی جانے کے لائق ہے، لہذا چلو ان 2 کو اجازت دی. تو جو 14 سال سے نیچے کے بچے تھے ان دونوں کے اندر اچھی صلاحیت موجود پائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی. لہذا یہ پورے لشکر کا جائزہ لے لیا گیا. جن بچوں کو واپس کرنا تھا ان کو واپس کر دیا گیا، اور واپس کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب پڑھی اور اسی مقام پہ عشاء بھی پڑھی، اور یہیں آپ نے رات بھی گزارا. رات گزارنے کے بعد 50 لوگوں کو آپ نے منتخب کیا کہ نگرانی کریں، چوکیداری کریں پورے لشکر کی، اور وہ پورے رات چوکیداری کرتے رہے. پھر فجر کی سے تھوڑا پہلے تمام لوگ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد ایک مقام شوط ہے، وہ بالکل میدان اس کے قریب ہے، کیا کہتے ہیں کہ احد کے بالکل قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ وہاں سے میدان نظر آتا ہے، اور میدان کے لوگ ان لوگوں کو دیکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب دیکھیں 1000 کا لوگ یہاں سے نکلے تھے، آئے تھے وہاں سے یہاں تک. جب لشکر دونوں ایک دوسرے کے قریب اتنا ہو گئے کہ نظر آنے لگے ایک دوسرے کو، تو یہاں پر عبداللہ ابن ابی تقریباً 1/3 لشکر یعنی 300 کے قریب کم و بیش یہ لشکر کو لے کے اس نے علیحدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس بات پہ لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو گھر میں مدینے میں آ کے لڑنے دو اور ہم وہیں سے مقابلہ کریں گے. لہٰذا میری بات بھی نہیں مانی، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس مطلب کی جنگ ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا.
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی کہ جب لشکر سامنے موجود ہوگا تو یہ جب لشکر کو دیکھیں گے اور وہ لشکر ہم لوگوں کو دیکھیں گے تو میں جب یہ لشکر لے کے علیحدہ ہوں گا تو دو کام ہوگا، ایک تو ان کی ہمت اس صورتحال میں زیادہ پست ہوگی اور ان کے حوصلے بڑے ہوں گے. لہٰذا یہ حرکتیں ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دنیا ہمیشہ کرتی ہے. یہ پہلے بھی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، اور جب تک ایمان اور حق و باطل کا مقابلہ جاری رہے گا اس روئے زمین پر جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، لہذا جب تک یہ جاری رہے گا یہ کردار سامنے سے ظاہر ہوتا رہے گا. لہذا جو دشمن ہیں اور جو بزدل ہیں، جو اپنے ایمان کے معاملے میں کمزور ہیں، وہ سب کے سب یہ اس طرح کی کردار پیش کرتے رہیں گے. لہذا قرآن میں جو ہے کہ اس منظر کا ذکر بھی ہوا ہے. تو یہ جب واپس ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس سے بہت بزدل مطلب بہت احساس ہوا. تو دو بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اوس کا ایک قبیلہ شاخ قبیلہ تھی، برانچ ٹرائب، یعنی شاخ قبیلہ تھا بنو حارثہ اوس کا اور بنو سلمہ خزرج کا. جب یہ 300 لوگ علیحدہ ہو گئے تو ان لوگوں کی ہمت پست ہو گئی. تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ارے بھائی جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو پھر اب ہم لوگ تو بڑا مشکل ہے، تو اتنی بڑی تعداد یہ علیحدہ ہو رہی ہے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہے، اب تو بہت مشکل ہوگا، یہ معاملہ بہت سخت ہوگا. لہٰذا ان کی بھی ہمت ٹوٹ رہی تھی اور ان کے بھی حوصلے پست ہونے لگے. تو قرآن میں اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. کہ آپ سب کو بتا رہے تھے کہ کون سا لشکر کہاں لڑے گا اور کون کس کے مقابلے پہ رہے گا. اس تعیین کے موقع پر جب یہ ایک ٹکڑا تمہارے ساتھ جو شامل تھا وہ جب چلا گیا تو اس کے بعد دوسرے لوگ بھی ہمت توڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی ہمت توڑنے والے تھے، ان تفشلا واللہ ولیہما، لیکن اللہ نے ان کو سہارا دیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ مومنوں کے اوپر اللہ ہی کو توکل کرنا چاہیے. اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب نکلے تھے تو نکلتے ہوئے شیخان پہنچنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ٹھیک ٹھاک تعداد میں ایک جماعت کھڑی ہے اور وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ ہمیں بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا نہیں، لیکن وہ لوگ صاف نظر آ رہے تھے، میدان میں کھڑے تھے. احد میں نہیں بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ گزرتے ہوئے ایک میدان میں کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اچھی خاصی تعداد ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، وہ بھی آپ کے ساتھ اور ہتھیار بند ہیں، یعنی بالکل ہتھیار سے لیس ہیں، وہ بھی شریک ہونا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ یہود مدینہ ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا نہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ واپس جائیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جنگ میں کافروں کی، مسلمانوں کے مشرکین کے خلاف کافروں کی مدد سے آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے ان کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی. بہرحال تو اگلے دن جب سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب یہ تیاری ویاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ الگ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اس راستے سے ہمیں پہاڑ کے قریب لے جائے کہ ہم ان کے قریب سے نہ گزریں اور ہم براہ راست پہاڑ کے دامن میں پہنچ جائیں. یہ لوگ میدان کے دوسرے مکے کی طرف سے جو پورشن تھا، یعنی جو مکے کی سمت میں تھا، دور تو بہت ہے، لوگ تو مدینے میں تھے لیکن اس طرف تھے، اور جبل احد کی طرف انہوں نے اپنا پڑاؤ نہیں ڈالا تھا، وہ جگہ خالی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ہمارے لیے دفاع جنگی حکمت کے اعتبار سے پہاڑ کے دامن میں لڑنا بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پیچھے پہاڑ ہوگا اور ہمارے سامنے لشکر ہے اور لشکر کے سامنے مدینہ ہے. یعنی اسلامی لشکر کی تشکیل اس انداز سے تھی کہ جو احد کے میدان میں مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف جو کھلا میدان کا حصہ تھا وہاں پر کفار مکہ کا لشکر تھا اور اس کے پیچھے مدینے کی آبادی تھی. یہ تھوڑا سا یعنی ترچھی شکل میں تھا کہ ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور ایک طرف سے مدینہ پڑتا تھا. تو یعنی یہ سمجھ لیں آپ کہ پہاڑ اور مدینے کے بیچ میں کفار کے لشکر تھا اور مسلمانوں کے لشکر کے ایک طرف پہاڑ تھا اور ایک طرف کفار مکہ تھے. تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایسا کوئی راستے سے، ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں لے کر جاتا ہوں. اس صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس راستے سے لے کر گئے
تو ایک بندہ تھا وہاں منافق، اور وہ بہت حسد کرتا تھا، لہذا اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں سے گزرا ہے تو اس نے مٹی پھینکنا شروع کی حضرات کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے پیچھے فکر مت کرو، اس کی طرف توجہ مت دو، بس تم لوگ آگے بڑھو. لہٰذا وہ ساتھی عبداللہ ابن حرام ان کو لے کر پہنچے اور بالکل احد پہاڑ کے دامن تک لے کر گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب کو سیٹ کر دیا کہ یہ ہمارا یہ دستہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو جسے آپ جبل رومات کہتے ہیں، جہاں جا کے ہم آپ سب فوٹو لیتے ہیں، اور جو بہت ہی غزوہ احد کا سمجھ لیں پوری صورتحال کو پلٹ دینے والا، اور پورے 70 صحابہ میں سے اکثریت کی شہادت، اکثریت کی یعنی 60 سے زیادہ صحابہ، یعنی اس سے پہلے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے. جب تک یہ لوگ اس پہاڑی پر تھے ساری شہادتیں اس کے بعد ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی ہونے کا معاملہ بھی اس کے بعد ہوا ہے. لہٰذا وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں جو تیر انداز تھے، جن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ بہت شاندار تیر اندازی کرتے ہیں اور ان کا تیر نشانے سے کبھی خطا نہیں کھاتا ہے، ایسے 50 لوگوں کی ایک جماعت اور ان کا امیر عبداللہ ابن جبیر کو بنایا اور اس پہاڑی پہ رکھ دیا، کھڑا کر دیا. اور ان کو وہاں چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہ 50 لوگوں میں سمجھے آپ وہ پہاڑی ڈھک جائے گی. وہ پہاڑی ایسی ہے، آج بھی جا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس میں کچھ تھوڑا موڑا کچھ فرق پڑا ہو تو پڑا ہو، لیکن وہ ٹیلا آج تک جوں کے توں ہے. اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ کو اگر ہم جیت جائیں لا تبرحو، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. وَإِن ظَهَرُوا عَلَيْنَا، اگر وہ ہم پر غالب آ جائیں لا تبرحو، آپ کو ہٹنا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ہم شہید ہو گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ ہمارے شہداء کو پرندے آ کے نوچ کے کھانا شروع کر دیں، پھر بھی آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے جب تک کہ میں اجازت نہ دوں، جب تک کہ میری طرف سے یہ حکم نہ ملے کہ ہاں چلو اب تم یہ جگہ چھوڑ دو. اس حد تک روایتوں میں اتنی شدت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، لہٰذا آپ سوچ نہیں سکتے. روایتوں میں بہت شدید الفاظ ہیں، یعنی اس سے بڑی اور کیا روایت ہوگی، الفاظ ہوں گے کہ ہم شہید ہوں، ہمارے شہداء میدان میں شہید ہو کے اور جناب اس حالت میں آ جائے صورتحال کہ پرندے ان شہیدوں کو نوچ نوچ کے کھانے لگیں. تو ظاہر سی بات ہے میدان جنگ میں تو پرندے نہیں آتے، پرندے تو تبھی آ پائیں گے جب میدان چھٹ جائے. لہٰذا اس حد تک آپ نے فرمایا، اتنی شدت فرمائی. لہٰذا ایک یہ کام کیا آپ نے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ پر منذر ابن عمرو کو اور میسرہ پر زبیر ابن عوام کو اور ان کے سپورٹ میں مقداد ابن اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. میمنہ کا مطلب لشکر کا دایاں حصہ، یعنی ایک ہوتا ہے مقدمت صدر الجیش، یعنی جو بیچ والا لشکر، اور ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے. تو اس کو میمنہ کہتے ہیں، اس کو میسرہ کہتے ہیں. تو میمنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر ابن عمرو کو رکھا اور میسرہ پر زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ مقداد ابن اسود کو بھی ذمہ دار بنایا. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور حکم دیا کہ آپ کا کام ہے کہ یہ 50 لوگوں کے ساتھ 50 گھوڑوں کی جو ٹیم تھی، 50 گھوڑوں کی جماعت، وہ اس کے امیر تھے خالد ابن ولید اس وقت مشرکین کی طرف سے. ان سے کہا کہ تمہارا پورا کام یہ ہے کہ خالد ابن ولید پر تم کو نظر رکھنی ہے اور تمہیں اپنا پورا زور خالد ابن ولید پر صرف کرنا ہے. اچھا، میں یہ ڈیٹیل آپ کو تھوڑی سی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں بھی ذرا سا کچھ اس طرح کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. ہم خالی کرامات کے سننے کے عادی ہیں، خالی معجزہ سننے میں بہت مزہ آتا ہے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے بہت مزہ آتا ہے. یہ تفاصیل جو کیسے جنگیں لڑی گئیں اور اس میں کتنی پریشانی کی صورتحال پیش آتی تھی، کتنی قربانی کا مرحلہ ہوتا تھا، ذرا سن کے ہمارا بھی ذہن ذرا سا اس کو سمجھنے والا بنے اور ہمارے ذہن میں بھی کچھ اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو. لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ میمنہ کیا ہوتا ہے، میسرہ کیا ہوتا ہے، مقدمت الجیش کیا ہوتا ہے اور لڑائی کیسے کی جاتی ہے اور کیا کیا صورتحال پیش آتی ہے. اس لیے میں تھوڑا اس تفصیل کو بھی بیان کر رہا ہوں. لہٰذا اب یہ صورتحال دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ نظر جو تھی، غور کیجیے گا اس بات پر، گھوڑوں کا جو دستہ تھا 50 لوگوں کا، اس پر بہت نظر تھی آپ. لہٰذا یہاں زبیر ابن عوام کو بھی آپ نے سختی سے کہا کہ ان کے سامنے آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے
اور ان سے بھی کہا جو جبل رمات پہ جو لوگوں کو متعین کیا تھا آپ نے 50 تیر اندازوں کو، اور ان سے بھی یہی کہا تھا کہ جو بھی گھوڑے کا دستہ ادھر سے گزرنے کی کوشش کرے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر اعتبار سے ان کو ہمارے پیچھے سے آنے نہ دیں اور اپنے تیروں سے ان کو آپ واپس لوٹائیں۔ لہٰذا بے شک یہ کام اور یہ جو منصوبہ بندی تھی اور یہ جو میدان جنگ کی تشکیل اور جو نقشہ تھا، یہ ایسا عجیب و غریب تھا کہ واقعتاً اسلام کے آنے کے بعد دنیا نے جنگ کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ اتنا انتظام اور اتنی باریکی اور اتنی صفائی اور جنگ کے میدان کی تشکیل میں اتنی دور اندیشی اور اتنی گہرائی، یہ بڑے بڑے جو لوگ جنگی مہارت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی حیرت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصوبہ ہوتا تھا اور جو خاکہ ہوتا تھا آپ کا جنگی میدان کا خاکہ، وہ اس سے بڑھ کے اور اس سے اچھا خاکہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کو پیٹھ پہ رکھا اپنی، اس کی حکمت دیکھیے آپ کہ اگر ہمارا معاملہ ہم اگر دب گئے اور اگر ہم ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے تو جنگی حکمت میں صرف یعنی غیبی نظام کے اوپر یقین اور توکل تو ہر حال میں ہوتا ہے، لیکن اسباب کے اختیار کرنے میں حکمت اور گہرائی اور اس کے اندر بہت احتیاط برتنا، یہ بھی انسان کے لیے اس کے ایمان کے تقاضوں میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جبل احد کو رکھا، کیوں کہ اگر وہ بھاری پڑ گئے، ہمارا دشمن کا لشکر ہم پر اگر بھاری پڑ گیا تو ہمارے لیے پہاڑ کی طرف پناہ لینا بہت آسان ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ اوپر کی طرف ہوں تو پہلے جو مینول جو جنگ کرنے کا طریقہ تھا وہ میدان میں تو آسان ہوتا تھا، لیکن اگر آپ کا دشمن اوپر ہے، پہاڑوں پر اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں اور پہاڑی پر اونچائی پر ہے، تو پھر دشمن کے لیے ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کیوں کہ نیچے سے تیر پھینکنا یا کوئی پتھر پھینکنا اوپر تھوڑا مشکل ہے، لیکن اوپر والوں کے لیے نیچے پتھر پھینکنا بہت آسان ہے اور اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے، دشمن کو اوپر جا کے آدمی پکڑ نہیں سکتا، لہذا بچ جاتا ہے، مخالف لشکر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ غزوہ حنین میں جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے۔ غزوہ حنین کے جو سارے لوگ تھے انہوں نے رات کو جو اپنا جو انہوں نے موقع سنبھالے تھے وہ یہی کیا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں سے جو گزرے گا وہ سب پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے کھو اور غاروں میں چھپ گئے تھے اور اپنے تیروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر بڑھا ہے تو بارش کی طرح جو تیر برسنے شروع ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ اونچے کی طرف تھے لہٰذا مسلمانوں کے لیے بہت بھاری پڑ گیا، بہت مشکل ہو گئی صورتحال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے غزوہ احد کو جبل احد پہاڑ کو رکھا، ایک حکمت یہاں تھی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پہ اس ٹیم کو کھڑے کر دیا تاکہ گھوڑوں کا لشکر جو ہے ہماری طرف سے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو دو طرف سے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف ان تیر اندازوں کی جماعت ہے۔ اب اس کے بعد جب کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے مسلمانوں کے سامنے ٹھہرنا آسان نہیں تھا، اور یہی ہوا۔ جب شروع میں جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ شروع ہونے کے بعد اب میں نے آپ کو یہ پوری بتا دی تفصیل، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر وہ بات جب آئے گی تو ہم اس کو وہاں گزارتے ہوئے چلیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کا، جب جنگ شروع ہوگی تو میں وہاں پر اور مزید واضح کروں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیاری اب یہ سب کو طے کر دیا، میمنہ، میسرہ اور جبل رمات پر سب کو سیٹ کر دیا آپ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی، اور اپنی تلوار نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری یہ تلوار کون ہے جو لے کر اس کا حق ادا کر سکے؟ تو حضرت علی ابن طالب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا۔ زبیر ابن عوام گئے، زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے ہیں یہ، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیں تو صحیح کہ اس کا حق ہے کیا؟ لہذا آپ نے فرمایا ان تضرب به وجوہ العدو، کہ اس کے ذریعے دشمنوں کی گردنیں کاٹی جائیں، اس کا حق یہ ہے، حتی ینحنی، یہاں تک کہ یہ گردنیں کاٹتے کاٹتے تلوار خود ٹیڑھی ہو جائے، اس وقت تک، یعنی بس اس کو دشمنوں کی گردن پر چلنا ہے۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا. فآتا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت ابو دجانہ کو دے دی. اور ابو دجانہ بہت بہادر آدمی تھے، اور جب کسی جنگ میں لڑنا ہوتا تھا تو انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا. بہت بہادر آدمی تھے، بہت طاقتور. تو انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ جب کوئی خاص موقع ہوتا تو انہوں نے اپنی ایک لال پٹی رکھی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ نہیں نکالتے تھے. وہ جب ہلکا پھلکا کوئی معاملہ ہوا تو اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن جب وہ لال پٹی نکالتے تو لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ آج یہ بس مر مٹنے کے لیے ایک دم تیار ہے، آج انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ لے لی ہے. لہٰذا انہوں نے وہ تلوار لینے کے بعد وہ لال پٹی لی، اور لال پٹی لینے کے بعد اپنے سر پہ باندھی، اور اس کے بعد مٹکنے لگے، اچھلنے لگے ایسے ایسے کر کے. تو آپ نے وجعل يتبختر بین الصفین، دونوں صف میمنہ میسرہ کے درمیان مٹکنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دن. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو ابو دجانہ، یعنی یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغضها اللہ، بے شک ایسی چال کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، الا فی مثل هذا الموطن، مگر ایسے موقع پر اللہ کو پسند ہے. کیوں کہ ابھی جو ہے بزرگی کا ٹائم نہیں ہے، ابھی یہاں حوصلہ دکھانے کا ٹائم ہے، ابھی یہاں بہادری پیش کرنے کا ٹائم ہے، ابھی یہاں حوصلے دکھانے کا ٹائم ہے. اب یہاں پر وہ آپ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، اس فلسفے کا موقع نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو تم اس کی گردن پکڑ لو، یہاں پر اس کا موقع ہے. کیوں کہ اب یہاں پر جنگ ہے، جنگ کے لیے جنگ کا ماحول چاہیے. لہذا آپ نے فرمایا کہ لیکن اس طرح کے موقع پر اللہ اس چال کو پسند کرتا ہے. اب جناب ادھر یہ تو ہمارے مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو سیٹ کر دیا، اس میمنہ میسرہ اور اصل لشکر، صدر لشکر، اور پھر جبل رومات، اور یہ تلوار ان کو دے دی، یہ سب ہو گیا. اب لوگ کھڑے ہیں بس اب تیاری جنگ کے لیے نا. پہلے جنگ جب شروع ہوتی تھی تو اس کا کوئی نہ کوئی پہل ہوتی تھی تو بات آگے بڑھتی تھی، تو ماحول بن گیا. ادھر کیا کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے بھی اپنے لشکر کو تیار کیا ہوا تھا، لہٰذا ان کا بھی لشکر یوں تیار تھا کہ جو اصل سب سے بڑے یعنی جو کیا کہیں آپ ان کو کمانڈر ان چیف جو تھے وہ ابو سفیان خود تھے، اور میمنہ پہ انہوں نے خالد ابن ولید کو رکھا تھا، اور میسرہ پہ اکرمہ ابن ابی جہل کو، اور جو پیدل جماعت تھی اس کے اوپر انہوں نے صفوان ابن امیہ کو رکھا تھا، اور جو تیر انداز ہوں گے اس تیر اندازوں کی ٹیم کا لیے اس نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو رکھا تھا، وعلی رمات النبل. اور جنگ یہ جھنڈا جو ہے انہوں نے دے دیا تھا بنو عبد الدار کو. اچھا، جھنڈے کی بھی کہانی ہے اس جنگ میں. جھنڈا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جھنڈا جو ہے وہ جنگ کی ایک پہچان ہوتی ہے، جھنڈا گرے. اسی لیے آج بھی دیکھ لیں آپ، جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو جھنڈا گرا دیا جاتا ہے. جھنڈا گرنے کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی اقتدار سے آپ دستبردار ہو رہے ہیں یا آپ شکست تسلیم کر رہے ہیں. اس کے بڑے مفاہیم ہیں بین الاقوامی طور پر، اور وہ ایک علامتیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا پہلے بھی جنگ میں جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جھنڈا ساتھ میں ہوتا تھا. تو کفار مکہ کا جو جھنڈا ہے وہ بری طرح گر گیا تھا جنگ بدر میں، اور وہ ایک خاندان تھی، ایک خاندان تھا، ایک فیملی تھی. جیسے آج بھی ہر تمام دنیا کے جو لشکر ہوتے ہیں اور جو فوج ہوتی ہے اس میں جھنڈے کا خود ایک شعبہ ہوتا ہے، جھنڈا بنانا، جھنڈے کی دیکھ بھال کرنا، جھنڈا وہ ایک عہدہ ہے باضابطہ. لہٰذا ان کا بھی ایک فیملی تھی وہ ہمیشہ. تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی تم نے ہمارے جھنڈے کا ساتھ جو برتاؤ ہوا غزوہ احد غزوہ بدر میں دیکھ چکے ہو، لہٰذا اگر آپ سے یہ جھنڈا سنبھالا جاتا ہے تو رکھو، نہیں تو آپ ہمیں بتا دو. انہوں نے کہا کہ کل دیکھ لینا ہم کیا کریں گے. لہٰذا وہ تیار نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی معلوم پڑے گا کہ جھنڈے کی کہانی کیا ہوئی. لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جھنڈا ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے اور ہم اس جھنڈے کو اونچا کر کے دکھائیں گے. لہٰذا یہ پورا لشکر تیار ہو گیا اور ان کو ذرا سا جوش بھی دلا دیا ابو سفیان نے. یہ سب بات ہو گئی. اب ابو سفیان نے ایک تھوڑا سا شوشہ چھوڑا. انہوں نے دیکھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں ذرا سا ڈر پیدا کیا جائے. تو ابو سفیان نے کسی انصار صحابی سے انہوں نے کہا، مطلب ابو سفیان نے انصار کے پاس ایک بندے کو بھیجا. انہوں نے کہا خلو بیننا و بین عمنا، بھائی دیکھو جو تم مدینے والے ہو نا، وہ ہمیں تم سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کنارے ہو جاؤ. ہمیں تو اپنے جو ہمارے جو قبیلے کے لوگ ہیں قریش والے، ہمیں ان سے نپٹنا ہے. لہٰذا آپ کنارے ہو جائیں، ہمیں اور ان کو ہمیں آپس میں لڑنے دیں. یہ مقصد کیا تھا کہ اس طرح کہنے سے انصار کنارے ہو جائیں، تو تاکہ ایک اور جتھا جو ہے انصار کا وہ الگ ہو جائے مسلمانوں سے. یہ کوشش تھی، ایک جنگی حکمت تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا ہو. ابو سفیان نے جب یہ بھیجا تو انہوں نے کہا فلا حاجت لنا ولکن این هذه المحاولہ. انصار نے سیدھے کہا
کہ تم ان کے ساتھ لڑو گے تو مرتے دم تک ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم الگ ہو جائیں گے، زندگی میں نہیں الگ ہوں گے، مرتے دم تک ہم ان کے ساتھ. یہ کوشش ان کی ناکام ہو گئی. اب جناب دھیرے دھیرے ظاہر سی بات ہے میدان کا وقت قریب آ رہا ہے. تو ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی ابو عامر الراہب، ابو عامر الراہب، یہ ابو عامر راہب کون ہے؟ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. حضرت حنظلہ کی کہانی یہ ہے کہ وہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور وہ جناب بعض روایتوں میں تو ہے کہ وہ سواگرات میں تھے اس رات کو، اور جناب جیسے ہی صبح انہیں پتا چلا کہ لشکر میدان احد میں پہنچ گیا، یہ اسی حالت میں نہائے بھی نہیں اور میدان جنگ میں پہنچ گئے اور شہید ہو گئے. اور بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا بات ہے کہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، کیا بات ہے، ذرا اس کی تحقیق معلوم کرو. جب گھر سے جا کے معلوم کروایا تو پتا چلا جناب وہ لشکر کے پہنچنے کے بعد وہ جیسے ہی ان کو خبر ملی تو وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے کہ میں کیسے محروم رہ جاؤں اس جنگ سے اور شہادت سے، اور لہٰذا نہائے بھی نہیں اور میدان جنگ میں پہنچ گئے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. دو باتیں یہاں دیکھنے کی ہے، ایک تو صحابی کی عظمت کہ اس حال میں بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بہانوں کو لے کر جو ہم کسی موقع کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم محروم رہتے ہیں نا، اس محرومی کا کبھی کوئی بدل نہیں ہے، یعنی اس محرومی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے. خیر کے کام میں کبھی بھی اسی لیے کہا گیا ہے خیر کے کام میں بڑھ کے آگے آنا چاہیے، بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بہانوں کو لے کر ارے رہنے دو یار، ارے ابھی دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، فیملی کو لے کے وہاں جانا ہے، بچوں کو لے کے وہاں جانا ہے، اور یہ کرنا ہے جناب، بچے کا اسکول ہے. تو یہ اس طرح کے 10 طرح کے بہانے نا ہمارے ساتھ اتنی محرومیاں جمع کر دیتی ہیں کہ پھر ہمیں یہ سعادتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں جو کارنامہ ہو گیا تاریخ میں وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب حضرت حنظلہ قیامت تک یہ بات لکھی جائے گی کہ حضرت حنظلہ کا ایسا عجیب و غریب کردار کہ ہمیشہ تاریخ اس کو سننے کے بعد حیرت کر رہے گی. یہ ہوتا ہے کردار. لہذا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خیر کا موقع ہے بڑھو آگے، کام کر ڈالو. ارے جناب یہ عذر ہے وہ عذر ہے، ہم سے نہیں ہوتا ہے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں کریں. اور میں اپنے طور پر عام طور سے صاحب لوگ ساتھیوں کو ترجیح کو تو نصیحت تو کیا کروں، لیکن بس یہ ہے کہ ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ کوئی کام اگر مجھ سے نہیں ہو رہا ہے اور کوئی خیر کا کام دوسرا کر رہا ہے تو اس کی تائید کریں، اس کے لیے دعا کریں. فائدہ یہ ہوگا کہ میں اگر کر نہیں سکا تو کم سے کم اس کے کام میں مجھے حصے داری مل جائے گی، حصے داری مل جائے گی، اجر ملے گا اور اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. لہٰذا خیر کے کام میں سستی نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لیں آپ انہوں نے اتنا اہم موقع ہے، مس ہو جائے گا، تاریخ کا یہ دن دوبارہ نہیں آنے والا ہے، لہٰذا نکلے اور میدان میں پہنچ گئے. تو ابو عامر راہب جو ہے یہ خود فاسق تھے، خود فاسق تھا بہت بڑا، اور اتنا خطرناک فاسق تھا کہ اس دشمنی میں اور اس حسد میں کہاں جا کے مرا ہے. اور وہ جو بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جو مسجد زرار کے بنانے میں اس کی بھی شرارت کا دخل تھا. خیر تو یہ جناب وہاں گیا، کفار مکہ کے طرف سے سامنے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے بھائی کیوں تم لڑ رہے ہو ان کے ساتھ. اور اس نے ظاہر کی کوشش، تو ظاہر سی بات ہے انصار تو اس طرح ایمان بیچنے والے تو نہیں تھے نا، وہ تو ایمان پہ قربان ہونے والے تھے. انہوں نے کہا تم لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، میدان جنگ میں اس کو کہا جا رہا ہے تیری آنکھیں اندھی ہوں، تیری آنکھیں اندھی ہوں اے فاسق کہیں کے. جب اس نے یہ دیکھا تو الٹا وہ کیا کہہ رہا ہے، میری قوم بگڑ گئی ہے، میں ان سے جو الگ ہو گیا نا تو میری قوم بگڑ گئی ہے. اسے یہ معلوم تھا کہ میں جو بولوں گا وہ کریں گے یہ لوگ، کیونکہ مدینے میں دو لوگوں کی بڑی حیثیت تھی، ایک عبداللہ ابن ابی کی اور ایک ابو عامر الراہب کی. اور یہ اتنا بڑا صوفی سمجھا جاتا تھا کہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا ابو عامر الراہب. راہب اس کا نام نہیں تھا، یہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا تھا اور اتنا لوگ اس کو اہمیت دیتے تھے. تو اس نے سوچا کہ غزوہ احد کے موقع پر میدان میں جا کر میں ذرا اپنا شکل ان کی طرف سے دکھاؤں گا تو میرے قبیلے کے بہت سارے لوگ میرے بارے میں سوچنے لگیں گے اور میری طرف آ جائیں گے. لیکن اس کی کوشش ناکام ہوئی. تو لہٰذا غزوہ احد سے پہلے دو کوششیں ناکام ہوئی، ایک تو ابو سفیان کی خود اور دوسری ابو عامر راہب کی جو کفار کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے ان کی عورتیں اور خاص طور سے یہ جو عورتوں کی جو ٹیم آئی تھی ان کے لشکر کے ساتھ، وہ سب کھڑی ہو گئی پیچھے، اور انہوں نے اس انداز سے اپنا موقع بنایا کہ کفار مکہ جو ہمارے لڑنے والے جنگجو ہیں وہ ہمت نہ ہاریں. لہٰذا یہ خاص طور سے اس لیے آئی تھی ان کو جوش دلانے کے لیے، اور دف بجاتی تھی، ان کو گاگا کے اشعار پڑھ کے سناتی تھی. لہٰذا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بدر کا وہ بدلہ لینا ہے. اب یہ سب صورتحال ہو گئی. اب اس کے بعد جنگ جو ہے باضابطہ شروع ہو رہی.
جنگ شروع ہونے کا آغاز ہم کچھ باتیں سنتے ہیں. لہذا یہ دونوں اس طرح کرتے کرتے دونوں طرف کے لشکر جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ گیا. اور قریب آنے کے بعد وہ اب سنیے جھنڈے والی بات. وہ جھنڈے کے جو مین ساتھی تھے اس خاندان کا جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ تھا طلحہ ابن ابو طلحہ العبدری. طلحہ ابن ابی طلحہ العبدری وہ جھنڈا لے کے آیا اور وہ بہت بہادر آدمی تھا. اور مسلمانوں میں اس کا نام تھا کبش الکتیبہ. یعنی یہ تو پورے لشکر میں سب سے بڑا مین آف دی ٹیم ہے یہ. لہذا جب وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کے دونوں جماعت کے بیچ میں میدان جو ہوتا ہے تھوڑا سا خالی, اس کے اندر وہ چکر کاٹنے لگے, تو جلدی مسلمان ان کے قریب نہیں پہنچ رہے تھے. لیکن جب اس نے اس طرح ایک آدھ بار چکر کاٹا تو حضرت زبیر ابن عوام نے ایسی چھلانگ لگائی, اور چھلانگ لگا کے وہ اونٹ پہ تھا, یہ زمین پہ تھے, ایسی چھلانگ لگائی کہ شیر کی طرح چھلانگ لگا کے اس کے اونٹ کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. زمین سے چھلانگ لگائے کوئی انسان اور اونٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائے, یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ قربانیاں اور کس طرح ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. وَلَمْ يُمْهِلْهُ بَلْ وَثْبَتَ اللَّيْثِ, شیر کی طرح چھلانگ لگا کے اس کے اونٹ پر بیٹھ گئے. حَتَّى صَارَ مَعَهُ عَلَى جَبَلٍ, یہاں تک کہ اس کے اونٹ پہ بیٹھ گئے. اونٹ پہ بیٹھنے کے, اچھا یہ سب سیکنڈوں کا معاملہ ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی گیم چل رہا ہے, کوئی سیریل چل رہا ہے. بیٹھے اور بیٹھتے ہی اس کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا, تو خود بھی زمین پہ آ گئے, وہ بھی زمین پہ آ گئے, اور زمین پہ آتے ہی باضابطہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کی گردن الگ ہو گئی. جھنڈے کا جو مین آدمی تھا, پہلا آدمی جو جھنڈا لے کے ناچ رہا تھا, وہ جھنڈے والا آدمی مارا گیا. اب سنیے, میں جھنڈے کی اس لیے میں نے زیادہ کہانی سنائی. اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی نے جھنڈا اٹھایا, اس کو حضرت زبیر ابن عوام نے مارا, اور اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے کو, جس نے دوسرا بندہ جب جھنڈا لے کے سامنے آیا, حضرت حمزہ نے اس کو شہید کر دیا, مار دیا. حضرت ہم اس کے بعد اس کے بھائی کے بعد اس کے بھتیجے نے پکڑا, اس کے بھتیجے کو حضرت علی نے مار دیا. اس طرح کرتے کرتے چند منٹوں کے اندر یہ جھنڈے والی فیملی کے 10 لوگ مارے گئے, اور اس کا غلام بھی مارا گیا. فیملی کے جتنے لوگ آئے تھے وہ جھنڈا بردار, وہ سب کے سب چند منٹوں میں مار دیے گئے. یہ ہے جھنڈے کی کہانی. اللہ کا نظام دیکھیں. لہذا اب طلحہ ابن ابو طلحہ عبدری, لہذا اس میں لکھا ہے فَهَٰؤُلَاءِ عَشْرَةٌ مِّن بنی عبد الدار, بنی عبد الدار کے 10 لوگ مارے گئے, سب کے سب جو جنگ میں آئے تھے ان کی فیملی کے چچا بھتیجا پوتا جتنے تھے سب کے سب مارے گئے. حتیٰ کہ 11واں ان کا غلام تھا, اس نے بھی جب جھنڈا اٹھایا وہ بھی کھینچ کھانچ کے 2 مرتبہ اس نے کوشش کی, مارا گیا. پھر اس نے اٹھایا جھنڈا, اور یہاں تک کہ جب اس کا ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس نے جب گردن سے پکڑا. اس طرح کرتے کرتے یہاں تک کہ جب اس کے بس میں نہیں رہا تو جھنڈا نیچے گر گیا, اور اس کو اس کا نام تھا ثواب, یہاں تک کہ وہ بھی قتل کر دیا گیا. اس طرح 11 لوگ چند منٹوں میں غزوہ احد میں قتل ہو گئے. جھنڈا زمین پہ گر گیا, اور جھنڈا زمین پہ ہی گرا رہا. یہ جھنڈا کب اٹھا ہے؟ جب حضرت خالد ابن ولید نے اس پہاڑی کو خالی دیکھ کر جب ادھر سے حملہ کیا ہے, اور اس حملے کے بعد جو معاملہ صورتحال بنی ہے, اس کے بعد ایک خاتون نے وہ جھنڈا اٹھایا ہے. اور اس کے بعد اس غزوے کی تفصیل بہت لمبی ہے, بدر سے بھی زیادہ لمبی ہے. لہذا وہ ہم لوگ بعد میں سنیں گے, کیونکہ اس غزوے کا ابتدائی مرحلہ اب دیکھ لیں, مسلمان کتنے بھاری پڑے. 10 کے 10 جھنڈے والے مارے گئے, اور ادھر 700 لوگ ہیں اور ادھر 3000 لوگ ہیں. شروع میں 10 لوگوں کا مارا جانا, اور لگاتار سامنے مارے جا رہے ایک کے بعد دیگرے, اور وہ مر رہے ہیں. یہ بڑے سے بڑے لشکر کی ہمت ختم کر دے, اس کا حوصلہ توڑ دے. لہذا غزوہ احد کی جو ابتدا ہوئی ہے اللہ کی نصرت پر یوں ہوئی ہے, اور اتنا بھاری تھا یہ لشکر. اور اس کے بعد جب آگے کی اب اس کے بعد ابھی تک جو ہے نا یہ یوں ہی انڈیویجول کیس ہوا ہے. اب جب جنگ بڑھتی ہے آگے, اس کے بعد بڑھ رہی ہے جنگ کا جو کیس بڑھ رہا ہے وہ اب اس کے بعد جو بڑھتا ہے. واقعتاً غزوہ احد میں بعض مصنفین اور بعض سیرت نگاروں کو داد دیتا ہوں, اور ان کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ بعض مصنفین نے غزوہ احد کو مرتب طور سے جو لکھنے کی کوشش کی ہے وہ قابل داد ہے. ایک ایک واقعے کو جو بکھرے ہوئے سیرت کی کتابوں میں جوڑنا بہت مشکل تھا کہ کون سا واقعہ کب پیش آیا, اس کو جو اکٹھا کیا ہے اور اس کو جو جمع کیا ہے وہ واقعی قابل داد ہے. میں نے بھی اس سے بہت استفادہ کر کے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرز پہ اس جنگ کی تفصیل سناؤں.
اب ہم آپ ایک بات ہے الحمدللہ ہم لوگ دین کی بہت ساری باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں، مسائل سنتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بات بہت تفصیل سے سننا چاہیے. لہٰذا میں اپنے ذوق اور شوق کی وجہ سے بھی اور کچھ مجبور ہو کر بھی میں سیرت کے عنوان کو بہت تفصیل سے سننا بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ سیرت کی تفصیل میں ہمارے لیے قرآن حدیث سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ورنہ ہم قرآن حدیث کو ایک معمے کی شکل میں سمجھتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پریکٹیکل کیا تھا. سیرت دراصل قرآن و حدیث کا پریکٹیکل ہے. سیرت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا پریکٹیکل ہے. کب کیا واقعہ پیش آیا، کب کیا کردار پیش کیا گیا، کب کیا چیز نازل ہوئی، کب کیا ہوا. لہٰذا یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے. تو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 سے 175 تک سمجھے آپ پورا ذکر جو ہے، تذکرہ جو ہے اور تبصرہ جو ہے وہ غزوہ احد پر ہے. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 121 سے 175 تک سمجھے آپ پوری وہ اصول، ضابطہ، اور وہ ہم لوگ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. تو ہماری جو سیرت کا جو اصل مقصود ہے، ہماری سیرت سازی، ہماری کردار سازی، ہماری ذہن سازی، اور جو کچھ بھی ہم نے معاشرے کی بنیاد پر ہمارے ذہن و دماغ میں ایک عجیب سا دیومالائی قسم کا دین جو بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دین کو اس شکل میں سمجھیں جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جس شکل میں کر کے دکھایا. اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.